میرے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز کرتے ہیں خرم شہزاد صاحب کے اس خط سے۔ اسلام آباد سے آپ نے یہ خط ہمیں لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہم چند قریبی دوست محض وقت گزارنے کے لیے کئی گھنٹے اکٹھے بہتے رہتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، محفل جمی رہتی ہے، اور اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس میں بری باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ تفریح کے لیے ہوتا ہے۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا اس طرح سے بیٹھ کر محض گھنٹوں وقت ضائع کرنا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا اس میں ہم کوئی اور ایسا کام کریں؟ اور محض تفریح کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر ایسی بری باتیں بھی کرتے جائیں، تو کیا یہ طرز عمل ایک مومن کے لیے جائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خرم صاحب، وقت گزاری کے لیے محفلیں جمانا انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ یہ زندگی محض وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا یہ سارا سلسلہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان ہے اور ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کمرہ امتحان میں بیٹھ کر کوئی عقلمند شخص وقت گزاری کا تصور نہیں کر سکتا، بالخصوص وہ امتحان جس کے پاس فیل ہونے پر دائمی زندگی کا دار و مدار ہو۔ اس سے بڑھ کر نادانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کئی گھنٹے محض تفریح تباہ اور وقت گزارنے پر لگا دیے جائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے، اور یہ بات ہر وہ شخص جو آخرت پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دہی پر پورا یقین رکھتا ہو، وہ کبھی بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر مجلس کے بھی حقوق ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مجلس میں اگر ایسا سلسلہ ہو کہ دین سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی مجلس ہو اور تعلیم کی مجلس ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مجلس ہو، یعنی کسی کو اچھائی کا حکم دیا جا رہا ہو، کسی کو برائی سے منع کرنے کی بات کی جا رہی ہو، اچھائیوں کو فروغ دینے کی اور برائیوں سے منع کرنے کی بات کی جا رہی ہو، تو یہی مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اس مجلس میں غیبت ہے، چغلی ہے، ہنسی مزاح ہے اور لوگوں کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کو خاک میں ملایا جا رہا ہے، تو یہ بدترین مجلس ہے اور آخرت کے اندر تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی لوہے کے ناخنوں سے اپنے جسم اور اپنے چہروں کو وہ نوچ رہے ہیں اور اپنے جسم کا جو گوشت ہے اسے نوچ کر الگ کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ تو انہوں نے فرمایا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویعقون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتے تھے۔ یہ سنگین قسم کا جرم ہے۔ اگر کسی مجلس کے اندر لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، غیبت کی جائے اور چغلی کی جائے، اس لیے کہ غیبت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اور ویسے بھی جو بات بھی انسان کی زبان سے نکلتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے ہی کوئی بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے، اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک نگران یعنی فرشتہ تیار رہتا ہے۔ تو ہر وقت کا بولنا، بے ضرورت باتیں کرنا بھی انسانی وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں
زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کا جواب دینا ہے۔ اس لیے کسی بری بات سے زبان کو گندی کرنا، دوسروں کی برائی کرنا، نقلیں اتارنا، ہنسی اڑانا، طنز کرنا اور کسی کو ایسے نام سے پکارنا جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو، یہ ساری چیزیں اسلامی اخلاق کے منافی ہیں، اور جو بھی مجلس ہو اس کے اندر اس طرح کی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو بات بھی کی جائے خوش گفتاری کے ساتھ کی جائے، نرمی اور معقولیت کے ساتھ کی جائے، اپنے مرتبے سے گری ہوئی بات کسی بھی مجلس کے اندر نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر ٹھہر کر اور وقار کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور ایسی ہر چیز سے احتراز کیا ہے جس سے دوسروں کی تحقیر ہوتی ہو۔ اس لیے اپنی مجالس کے اندر ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقیقی بندوں کی سیرت و کردار کا جو نقشہ کھینچا ہے، ان کے اندر ایک اہم وصف یہ بیان کیا گیا ہے، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اگر ان سے کوئی الجھ جاتا ہے، کوئی جہالت پر اتر آتا ہے تو وہ سلام کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر کسی مجلس کے اندر اچھی بات ہو رہی ہو تو وہاں بیٹھے رہنا چاہیے، لیکن اگر وہاں پر کوئی گالی گلوچ ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا کسی کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، مذاق کیا جا رہا ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ سلام کہہ کر اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس مجلس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ورنہ یہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے وبال بنے گی۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہماری دوستیاں، ہماری دشمنیاں، ہماری مجلسیں اور ہمارے دوست احباب جتنے بھی ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک ایک چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ملحوظ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بتائے ہیں، اور بالخصوص مجلس کے جو حقوق ہیں، آداب ہیں، ان کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مجلس کے اس حد تک آداب ہیں کہ اگر کوئی شخص مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اور باہر سے لوگ آ رہے ہوں تو کہا جا رہا ہے کہ دوسرے لوگ ان کو جگہ دیں اور اپنے دلوں کے اندر جگہ پیدا کریں، اور مجلس کے اندر جو بات کی جائے اس کو امانت کے طور پر جو ہے وہ سارے کے سارے اس کو بطور امانت محفوظ رکھیں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کی بات جو ہے اس کو افشا نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا مجلس کے آداب کے ساتھ تعلق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مجالس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے آخرت کے اندر باعث اجر و ثواب بنے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا ذریعہ بن سکے۔ آمین۔